پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی کے حقوق، آج کے سبق کا عنوان ہے بیوی کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مردوں کے کچھ حقوق عورتوں پر لازم فرمائے ہیں، اسی طرح عورتوں کے کچھ حقوق مردوں پر لازم ٹھہرا دیے ہیں، جن کا ادا کرنا مردوں پر فرض ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی عورتوں کے مردوں کے اوپر اسی طرح کچھ حقوق ہیں جس طرح مردوں کے عورتوں پر اچھے برتاؤ کے ساتھ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 282 پر لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح مرد اپنی عورتوں پر حکومت کرتے ہیں، اسی طرح عورتوں کے بھی کچھ حق مردوں کے اوپر اللہ نے رکھے ہیں کہ مرد بھی اپنی عورتوں کا ہر جگہ پر خیال رکھا کریں۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں وہ لوگ اچھے ہیں جو عورتوں کے بارے میں بہت اچھا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں کہ تم لوگ عورتوں کو اچھا جانا کرو، اچھا برتاؤ کیا کرو، عورتوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آیا کرو۔ یہ بھی مشکات شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 280 ہے۔ اور ایک حدیث ملاحظہ فرماتے چلیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض و نفرت نہ رکھے، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض و نفرت نہ رکھے، کیونکہ اگر عورت کی کوئی عادت بری معلوم ہوتی ہو تو اس کی کوئی دوسری عادت اچھی بھی ہوگی۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ کوئی بھی مومن کوئی مومنہ عورت سے بغض و کینہ نہ رکھے۔ اگر اس کی کوئی عادت خراب اس کو پتہ لگے، یا اگر کوئی ایسی عادت اس کے اندر دیکھے کہ جس سے اس کے دل کو ٹھیس لگے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں پی جایا کرے، کیونکہ بہت سی عادتیں ایسی بھی ہیں جو اس کے اندر اچھائی کی عادتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ عورت اگر منہ پھلا کر کسی بات پر بیٹھ گئی تو مرد کو یہ نہیں ہے کہ اس سے ناراض رہے۔ اللہ کے نبی نے کہا مرد محبت کے ساتھ اس کو منائے، کیونکہ اس کا بستر عورت کیا کرتی ہے، اس کے کپڑے عورت دھویا کرتی ہے، اس کے بچوں کو عورت پالا کرتی ہے، اس کے لیے کھانا عورت بنایا کرتی ہے۔ کام پر جانے کے بعد مرد کے اس کے گھر کی پوری ذمہ داری کون رکھا کرتی ہے؟ عورت رکھا کرتی ہے۔ صحیح و سالم طریقے سے ہر کام اس کا اپنا کام سمجھ کے چلایا کرتی ہے، اس کے مال زیور کی، جائیداد کی وہ تمام طریقے کی وارث ہے، اس کو رکھایا کرتی ہے۔ یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی عورت کی تمام عادتیں خراب ہی ہوں، بلکہ اس میں کچھ اچھی بری عادتیں بھی ہوں گی۔ تو مرد کو چاہیے کہ عورت کی صرف خراب عادتوں ہی کو نہ دیکھا کرے، بلکہ خراب عادتوں سے نظر پھیر کر اس کی اچھی عادتوں کو بھی دیکھا کرے۔ بہرحال اللہ و رسول نے عورتوں کے کچھ حقوق مردوں کے اوپر لازم قرار دیے ہیں، لہٰذا ہر مرد پر ضروری ہے کہ نیچے لکھی ہوئی ہدایتوں پر عمل کرتا رہے، جو ہم آپ کو نیچے بتائیں گے۔ ہر مرد کے لیے ضروری ہے کہ اس پر عمل کرے، ورنہ خدا کے دربار میں بہت بڑا گناہ گار ہوگا اور برادری اور سماج کی نظروں میں ہر جگہ ذلیل و خوار ہوگا۔ تو آؤ چلتے ہیں وہ کون کون سی باتیں ہیں، کون کون سے طریقے ہیں، آؤ چلتے ہیں۔ تو لکھا ہے پہلا نمبر، ہر شوہر کے اوپر اس کی بیوی کا یہ حق فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے کھانے پینے اور رہنے اور دوسری ضروریات زندگی کا اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی طاقت بھر انتظام کرے، اور ہر وقت اس کا خیال رکھے کہ یہ اللہ کی بندی میرے نکاح کے بندھن میں بندھی ہوئی ہے، اور یہ اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور تمام عزیز و اقارب سے جدا ہو کر صرف میری ہو کر رہ گئی ہے، اور میری زندگی کے دکھ سکھ میں برابر کی شریک بن گئی ہے، اس لیے اس کی زندگی کی تمام ضروریات کا انتظام کرنا میرا فرض ہے۔ یاد رکھو کہ جو مرد اپنی لاپرواہی سے اپنی بیویوں کے نان و نفقہ اور اخراجات زندگی کا انتظام نہیں کرتے، وہ بہت بڑے گناہگار، حقوق العباد میں گرفتار اور قہر قہار عذاب نار کے سزاوار ہوں گے۔ سیدھا لکھا ہے کہ تمام مردوں کے اوپر یہ لازم ہے اپنی بیویوں کا خیال رکھے، اوڑھنے بیٹھنے، کھانے پینے، رہنے سہنے، بات چیت کرنے کا جو بھی طریقہ ہے وہ اپنی بیویوں کو سکھائیں کہ چیز کی کمی ہے یہ دیکھیں، یہ خیال کریں کہ تمام عزیز و اقاربہ کو چھوڑ کر میرے لیے آئی ہے۔ جو ان باتوں کا خیال رکھے، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ نیک مرد ہے، اور جس نے ان باتوں کا خیال نہیں رکھا تو وہ کوئی مرد ہو میدان محشر میں تمام کی پکڑ کی جائے گی، تمام کو گناہوں میں الجھایا جائے گا۔ نمبر 2 لکھا ہے عورت کا یہ بھی حق ہے
کہ جب بھی وہ اپنے شوہر کو آواز دے تو شوہر اگر خالی ہے تو اس کے قریب دوڑ کر چلا جائے، اس کی بات سنے، اس کے قریب جانے کے بعد میں اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی حد ہی قائم نہیں ہے، مگر کم سے کم اس قدر تو ہونا ہی چاہیے کہ عورت کی زندگی سے اس کے دکھ دور ہو جائیں، عورت کی زندگی میں چین و قرار حاصل ہو، تاکہ عورت اپنا دکھ کسی دوسرے کے سامنے نہ سنا سکے، تاکہ عورت اپنا دکھڑا کسی دوسرے کے سامنے نہ رکھ سکے۔ اگر وہ تمہاری کمی کسی دوسرے کو بتائے گی تو اس کا افسوس تمہیں ہوگا، اگر تمہارے گھر کی بات کسی دوسرے کے گھر کہے گی تو ذلیل و خوار تم ہوگے۔ تمہاری نظروں میں یہ بات اگر نہیں آئی تو کوئی بات نہیں، اور جس دن تمہاری نظروں میں یہ بات آ گئی تو دلوں میں خراشیں پڑ جائیں گی، تم اپنی بیوی سے نفرت کرنے لگو گے، اور تمہاری بیوی جب تمہاری برائی پر آمادہ آ گئی تو گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بہت زیادہ عبرت خیز نصیحت آمیز ہے۔ منقول ہے کہ امیر المومنین رات کو رعایا کی خبر گیری کے لیے شہر مدینہ میں گشت کر رہے تھے، اچانک ایک مکان سے دردناک اشعار پڑھنے کی آواز سنی۔ آپ اسی جگہ کھڑے ہوئے اور غور سے سننے لگے تو ایک عورت یہ شعر پڑھ رہی تھی، دردناک لہجے میں پڑھ رہی تھی اور رو رو کر کہہ رہی تھی، فواللہ لولا اللہ تخشا عواقبہ لا زہزہا من ھذا السریر جوانبہ، یعنی خدا کی قسم اگر خدا کے عذابوں کا خوف نہ ہوتا تو بلا شبہ اس چارپائی کے کنارے جنبش میں ہو جاتے۔ امیر المومنین نے صبح میں تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ اس کا شوہر جہاد کے سلسلے میں عرصہ دراز سے باہر گیا ہوا ہے، اور یہ عورت اس کو یاد کر کے رنج و غم میں یہ شعر پڑھ رہی ہے۔ امیر المومنین کے دل پر اس کا اتنا گہرا اثر پڑا کہ فوراً ہی اپنے تمام سپہ سالاروں کو یہ فرمان لکھ بھیجا کہ کوئی شادی شدہ فوجی 4 ماہ سے زیادہ اپنی بیوی سے جدا نہ رہے، اگر کسی جنگ میں جائے اور 4 مہینے سے زیادہ ہو جائے تو وہ جنگ چھوڑ کر واپسی میں اپنے گھر آ جائے۔ عورتوں کے بھی اللہ نے بہت حق مردوں کے اوپر رکھے ہیں۔ ہم آپ کو آج کا سبق یہیں تک پڑھاتے ہیں، انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم سوال نمبر 3 سے شروع ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم